جب مسلمان جمع ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ تیرا شکر کہ تو نے ہمیں آخری نبی کا امتی بنایا، اور اس دن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس پر اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ چیز بہت زیادہ پسند ہے۔ اب یہ نا ایک بالکل تفرقہ بازی سے اور فرقہ واریت سے ہٹ کر تھوڑا سا پازیٹیو ذہن ہو کر آپ نے سوچنا اس بات کو۔ ایک یہی اعتراض کیا جاتا ہے کہ صحابہ نے میلاد نہیں منایا، نو ڈاؤٹ میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ جس انداز میں ہم میلاد کرتے ہیں نا، صحابہ کرام نے اس انداز میں بالکل میلاد نہیں کیا، میں مانتا ہوں صحابہ نے بھی نہیں کیا، امام اعظم نے بھی نہیں کیا، امام شافعی نے بھی نہیں کیا، امام بخاری نے بھی نہیں کیا انہوں نے، لیکن حضور کی ولادت کے تذکرے وہ کرتے تھے لیکن اس انداز میں نہیں کیا۔ اب اگر جو یہ ہم اس انداز میں کرتے ہیں تو کہتے ہیں صحابہ نے نہیں کیا لہذا تمہارا کرنا غلط، حرام، جہنم میں لے جانے والا کام۔ تو میرا ایک سوال ہے، میں آپ کے سامنے سینکڑوں ایسے کام رکھ سکتا ہوں جو صحابہ نے نہیں کیے، ساری دنیا کے مسلمان کر رہے ہیں، صرف میلاد ہی پر اعتراض کیوں؟ صرف میلاد نہ روکا جائے، سارے کام روکے جائے نا، صرف میلاد پر روکنے پر اتنا زور کیوں ہے؟ میں صرف 3-4 چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے قرآن پاک کا ترجمہ نہیں کیا، 1000 سال تک قرآن کا ترجمہ نہیں ہوا۔ اب مجھے آپ بتائیں کیا قرآن کا ترجمہ کرنا اچھی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ جو قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے وہ اچھا کہ غلط ہے، جبکہ صحابہ نے نہیں کیا۔ اگر صحابہ نے نہیں کیا تو اس کا مطلب قرآن کا ترجمہ کرنا غلط ہوا، جس نے کیا ہے وہ گناہ گار ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا، جو ترجمہ پڑھ رہا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ پھر صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگی میں کوئی مدرسہ نہیں بنایا، جگہ جگہ مدرسے بنتے ہیں، آپ چندہ بھی دیتے ہو، زکوٰۃ فطرانہ مدارس کے لیے دیتے ہو، آپ خالی مدارس کے لیے دیتے ہو، جبکہ صحابہ کرام نے تو کوئی مدرسہ ہی نہیں بنایا۔ صحابہ کرام نے کسی مسجد میں پینٹنگ، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا مسجد میں گچھ کاری نہ کرو، پینٹنگ نہ کرو۔ کسی صحابی نے مسجد میں مینار نہیں بنایا، آپ تو چندہ دیتے ہو مینار بنانے کے لیے، لاکھوں کروڑ روپے کا مینار بنتا ہے، یہ محراب صحابہ نے نہیں بنایا۔ اب مجھے ایک بندے، جس بندے نے 5 لاکھ روپے لگا کر محراب بنایا ہے، بتائیں اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اگر آپ کہتے ہو ملے گا تو صحابہ نے تو نہیں کیا، پھر کیسے ملے گا؟ تو میں ایسے سینکڑوں کام آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بل پاس ہوا تھا 7 ستمبر کو، آج کیا 6 ستمبر، آج 5 ہے، 7 ستمبر کو اسمبلی میں بل پاس ہوا تھا اور قادیانیوں کو کافر قرار دیا تھا۔ پورے پاکستان کے مسلمان ہر 7 ستمبر کو یوم تحفظ ختم نبوت مناتے ہیں۔ پچھلے سال مولوی، جو جس کو کیا کہتے ہیں مولوی ڈیزل، اس کا نام پتہ نہیں کیا ہے، اس نے پچھلے سال مینار پاکستان میں بہت بڑا جلسہ کیا تھا 7 ستمبر کو، پورے پاکستان سے اس کے ماننے والے آئے تھے، جھنڈے لے کر آئے تھے، ان کو کھانے کھلائے گئے تھے اور ختم نبوت پر تقریریں ہوئی تھی۔ تو صحابہ کرام نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا تھا، ختم نبوت پر بہت بڑا کام ہوا تھا، تو کیا ہر سال انہوں نے یوم تحفظ ختم نبوت منایا تھا؟ تو ہمارا ہر سال یہ یوم منانا کیسے درست ہو گیا؟ ایسے میں بتا رہا ہوں کہ اگر ٹائم ہوتا تو میں آپ کے سامنے سینکڑوں چیزیں رکھتا جو کام صحابہ نے نہیں کیا، ہم کر رہے ہیں۔ جب ان کاموں پر اعتراض نہیں ہے تو پھر میلاد ہی پر اعتراض کیوں ہے؟ ہر سال کروڑوں کا غلاف کعبے کا تبدیل کیا جاتا ہے، حالانکہ حاجت نہیں ہے، وہ اتنا کوالٹی والا غلاف ہوتا ہے، وہ 10 سال بھی اگر لٹکا رہے نا اس کو فرق نہیں پڑے گا، لیکن پھر بھی چینج کیا جاتا ہے۔ ہر سال کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں کعبے کے غلاف چینج ہونے پر۔ مجھے بتائیں کہ صحابی نے اتنے کروڑوں خربوں کا غلاف ہر سال کعبے پہ چڑھایا ہو، جب اس پر اعتراض نہیں تو اس پر اعتراض کیوں ہے؟ واضح طور پر اللہ نے قرآن میں کہا تھا کہ صفا مروہ پہ توڑنا ہے، لیکن آپ نے جنہوں نے عمرے کیے ہیں، صفا مروہ کے پورشن ہے، گراؤنڈ فلور ہے، بیسمنٹ ہے، فرسٹ فلور، تھرڈ فلور، فورتھ فلور، اب صفا مروہ پہ تو آپ دوڑ ہی نہیں رہے، آپ تو اس کے دوسرے، تیسرے، چوتھے فلور پر دوڑ رہے ہو۔ تو کسی صحابی نے ایسا کیا تھا کہ اس کے فلور بنا دیے تھے؟ اب بتائیں کیا دو پہاڑی، اللہ نے تو کہا تھا پہاڑی پہ دوڑنا ہے، ہم پہاڑی پہ تو دوڑ ہی نہیں رہے، ہم تو اس کے کسی اور فلور پر دوڑ رہے ہیں، تو کیا صحیح ہو جائے گی؟ جب ان کاموں پر اعتراض نہیں ہو رہا تو میرا سوال ہے کہ صرف میلاد ہی پر اعتراض کیوں ہے؟ اگر ہاں جو کام غلط ہے وہ غلط ہے، یہ لڑکیاں نعتیں پڑھتی ہیں، مائک میں نعتیں پڑھتی ہیں، ہم بالکل ناجائز ہے۔ عورتوں کا اس طرح ڈف میں نعتیں بجانا اور ان کی آوازیں باہر نکلنا اور یہ پہاڑیاں بنانا اور یہ ناچ گانا کرنا، جو کام غلط ہے وہ غلط ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی شریعت کے دائرے میں رہ کر جو چیز جائز ہے اس طرح رہ کر حضور کا میلاد کریں۔ حضور نے روزہ رکھ کر اپنا میلاد منایا، دعوت اسلامی میں روزہ رکھا جاتا ہے، کل بے شمار عاشقان رسول جو ہیں وہ روزہ رکھیں گے، روزہ رکھیں، صدقہ خیرات کریں، درود و سلام پڑھیں، اس طرح سے اور بھی اچھے اچھے کام کریں میلاد منانے میں۔ تو اس طرح حضور کو تحفہ دیں، سورہ یاسین کا تحفہ دیں۔ حضور نے فرمایا میری خواہش ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کو زبانی یاد ہو، اگر آپ کو نبی سے پیار ہے تو سورہ یاسین زبانی یاد کر کر اپنے نبی کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں، یا رسول اللہ آپ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے میں نے سورہ یاسین زبانی یاد کر لی ہے۔ اس طرح سے میلاد منایا جائے، تو یوں شریعت کے دائرے میں رہ کر میلاد منایا جائے۔